مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 23واں پارہ شروع کر رہے ہیں، تو اس کے شروع میں کچھ واقعات، وہ واقعہ مکمل ہو رہا تھا، وہ پچھلے سبق میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد جنت، جہنم اور دوبارہ اٹھنے کے بارے میں آیات ہیں جو 51 نمبر سے لے کر 67 تک ہیں۔ اس صورت میں بہت زیادہ دوبارہ اٹھنے کے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ تو سورہ یاسین میں ایک بات کیا بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ معروف ہے کہ جناب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو سورۃ یاسین پڑھ لو، اور میت کے پاس یاسین پڑھو، یہ سب باتیں کمزور ہیں، اس میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ تو یہ روٹین کی صورت ہے، اور اس کو قرآن کا دل کہنا یہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے۔ بہرحال قرآن تو سارا ہی اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کو جب کہا جاتا ہے کسی غریب کا تعاون کرو، تو کہتے ہیں جب اللہ اس کو نہیں دے رہا تو ہم اس کو کیوں دیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دینا چاہ رہا ہوتا ہے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے، ورنہ اللہ تو ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو ان کا اس طریقے سے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ وہ تو ایک جھٹکا لگے گا اور تم کسی کو وصیت تک نہیں کر سکو گے، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اور تم اچانک قبروں سے باہر آ جاؤ گے، کہو گے افسوس کس نے ہمیں نیند سے بیدار کیا، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جی اٹھنے کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نیک لوگ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مشغلوں میں مصروف ہوں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی سہولتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے باغیوں کا تذکرہ ہے کہ جناب وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، آدم حاضر جناب اپنی اولاد سے مجرموں کو الگ کر دو۔ یا اللہ کس ریشو سے؟ اللہ فرمائیں گے 1000 سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو پھر بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یومن یجعل الولدان شیبا، اور حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی۔ یہ ریشو ہوگی، اور 999 میں یاجوج ماجوج بھی شامل ہوگی۔ اے آدم زادو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو روٹین میں کوئی بھی جماعت بظاہر یہ نہیں کہتی کہ ہمارا جو معبود ہے وہ شیطان ہے، اگرچہ انگریزوں میں ایک آدھ ہے ایسی، لیکن روٹین میں کوئی قبر کی، کوئی شجر کی، کوئی حجر کی، کوئی انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی نے ولی بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوئی کہے کہ میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں، ایسے بہت کم ہے۔ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں اے آدم زادو، تمہیں میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ جو عبادت خالص اللہ کی ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو اللہ کی نہیں وہ شیطان کی ہے۔ جیسے ایک تنظیم وہ باکس رکھ دیتی ہے، پان والی دکان پر بھی رکھ دیا، اور کسی جوتیوں والی دکان پر بھی رکھ دیا، کسی کے گھر میں بھی رکھ دیا، تو جس میں بھی چندہ ڈالو گے وہ اسی جماعت کو پہنچے گا۔ ایسے ہی ابلیس کے یہ سب عبادت باکس ہیں، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرو تو وہ شیطان ہی کی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے آدم زادو الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو تم بعد نہیں آئے، اس لیے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں تم رہو گے اپنے کفر کی وجہ سے۔ آج ہم تمہارے منہ پر مور لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، الیاذ باللہ۔ تو یہ اس میں آخرت کا منظرنامہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی والی آیت ہے، اے نبی فلا يحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، ہم جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اور ہم ان کا علاج خود ہی کر لیں گے۔ تو یہ تسلی والی آیت ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 77 میں پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کہ انسان دیکھتا نہیں ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے مثالیں قائم کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، کہتا ہے یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی، یہ کیسے دوبارہ اٹھے گی؟ ان کو کہو جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ پھر ایک اور دلیل کے ساتھ سمجھایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ آگ نکال دیتا ہے۔ تو جس طرح سبز درخت سے آگ نکل سکتی ہے، ایسے میت انسان بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہارے جیسے اور لوگ بنا دے، وہ بالکل قادر ہے، اس کا معاملہ تو بڑا آسان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، تو اس میں فرشتوں کے قسمیں اٹھائی گئی ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب ایک ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے جی آسمان ہے ہی نہیں، یہ تو حد نگاہ ہے، جہاں نظر بند ہو جاتی تم کہتے ہو آسمان ہے۔ قرآن کہتا ہے آسمان ہے اور اس کو ہم نے ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اور ان ستاروں کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ شیطان کو لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے ستارہ ٹوٹ کر جاتا دیکھا ہوگا، جو شیطان آسمان کی خبریں چوری کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ ستارہ لگتا ہے۔ کبھی وہ خبر نیچے پہنچا چکا ہوتا ہے بعد میں لگتا ہے، اور کبھی ابھی پہنچانی باقی ہوتی ہے تو وہ خبر اوپر کی اوپر ہی رہ جاتی ہے، تو وہ پھر یہ پامسٹ ان کو پتہ چلتی ہے۔ ایک آدھ خبر جب لیک ہو گئی تو پھر باقی سب جھوٹ موٹ اس کا سارا سال چلتا رہتا ہے۔ یہی الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان سے پوچھو کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ان کو؟ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے؟ کیا ہمارے ماں باپ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قول نعم، ہاں بالکل، تمہیں ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اٹھا لے گا۔ تو اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہے، 17 نمبر آیت سے لے کر 36 نمبر آیت تک ان کے وہاں کے احوال بیان ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے ان کو سزائیں دی جائیں گی، العیاذ باللہ۔ یہ جو ظالم ہے اور ان جیسے لوگوں کو جمع کرو، الگ الگ ان کی کیٹیگریز بناؤ اور ان کو جہنم میں لے جاؤ اور ان کو کھڑا کرو، ان کو سوال جواب کرو کیا کرتے رہے ہیں۔ اب بلاؤ اپنے مددگاروں کو، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامتیں کریں گے اور یہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، کوئی کہے گا تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، اب کیا ہو سکتا ہے، ہم سب عذاب میں مشترک ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہ 40 سے 50 نمبر آیت تک۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ پلگوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، شراب پی رہے ہوں گے اور سفید رنگ کی شراب ہوگی، اس میں کسی قسم کا سر نہیں گھومے گا، نشہ نہیں آئے گا۔ ان کے لیے حوریں ہوں گی جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے۔ وہ آپس میں بحث کریں گے، یار ایک ہمارا دوست ہوتا تھا، وہ ہمیں کہا کرتا تھا کہ تم یقین کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے؟ معلوم نہیں اس کا کیا بنا۔ تو ایک ان میں سے کہتا ہے ذرا غور تو کرو، وہ دیکھو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے بیچ کا پردہ ہٹا دے گا تو وہ نظر آ جائے گا جہنم کے بیچ میں، تو وہ اس سے کہیں گے کہ تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تیری بات ہم مان لیتے تو ہم بھی آج جہنم میں ہوتے، تو ہمیں وہاں گرانا چاہتا تھا، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کا سبب بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ مانتے نہیں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کی مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انہم الفوا آباءہم ضالین، کہ ان کے باپ گمراہ تھے، فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ بھی اپنی آنکھیں بند اور دماغ کا سوئچ آف کر کے ان کے طریقے کے پیچھے چلتے رہے۔
دنیاوی حساب سے بچے بڑے سوچتے ہیں جناب نہیں ابا کا کاروبار کی بجائے ہم اپنا کریں گے، ابا کو تو یہ سمجھ نہیں آتی وہ نہیں آتی، لیکن دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم انہی کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ ان کا جرم تھا جس وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 75 سے 148 تک اللہ تعالیٰ نے 75 سے 148 تک انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے کہ وہ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور کیسے ان کی قوم نے ان کا انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا واقعہ تھوڑا لمبا بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ گئے بتوں کے پاس جا کر ان کے سامنے وہ رکھی ہوئی تھی کھانے دانے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی، کہتے ہو بتو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو کس نے جواب دینا تھا؟ تو کلہاڑی لی اور ان کو توڑ دیا، اور جو بڑا تھا ان میں سے اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی اور واپس آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہا کہ یہ کام کس نے کیا، کہنے لگے تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی باغی ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، بتوں کا باغی ہے اور اسی نے کام کیا ہے۔ ان کو لے کر آئے، کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا، کہنے لگے کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ایک سلامتی کے ساتھ کھڑا ہے اور کلہاڑا بھی اس کے پاس ہے، اور باقی جو ٹوٹ بھی گئے ہیں، بازو ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو ان کو کس نے مارا۔ تو اس طریقے سے کچھ واقعہ ان کا یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ پھر ان کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر خوش ہو جانا، یہ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت الیاس، مختصر طور پر لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی تسبیحیں بیان نہ کرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ان کی امت کی تعداد تقریباً 1,00,000 تھی، تو وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا تم نے دیکھا تھا جب ہم ان کو بنا رہے تھے کہ وہ بیٹیاں ہیں؟ تمہیں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو، کس قدر بری بات ہے یہ، اور تم مخلوق اور خالق کے بیچ میں نسب قائم کرتے ہو۔ تو اس کے بعد اگلی صورت ہے سورت صاد۔ ان دونوں میں ایک مشابہت ہے، اس میں اور سورہ یاسین میں۔ وہاں تھا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قرآن حکیم کی قسم ہے۔ یہاں صاد والقرآن ذی ذکر، صاد اور ذکر والے قرآن کی قسم ہے۔ تو یہاں پہ قسم اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مکے والے لوگوں کا، چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، تو مکے والے لوگوں کے کچھ بری عادتیں بیان کی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، نعوذ باللہ، کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں سارے کام ایک ہی رب کر لیتا ہے، ایسا تھوڑے ہوتا ہے۔ شکر دینے والا، گنج دینے والا ایک ہونا چاہیے، اور خزانے دینے والا اور جناب وہ بارش نازل کرنے والا کوئی اور ہونا چاہیے، بچے دینے والا کوئی اور ہونا چاہیے۔ ایک کے بعد وہ سارے کام ایک ہی رب کرتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کی جگہ پر ایک ہی رکھا ہوا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ وہ یہ بات کرتے تھے، اللہ نے ان کا رد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر انبیاء کرام کا قصہ ہے، 11 نمبر آیت سے لے کر 48 نمبر تک۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور قوم عاد اور فرعون کی قوم کا، ثمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کا، سب کے سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پٹائی کی۔ اس لیے میرے پیارے حبیب فاصبر علی ما یقولون، تیری قوم جو کہتی ہے اس پر صبر کرو۔ واذکر عبدنا داود، میرے بندے داود کا سوچو، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو آپ کے ساتھ تو پھر بھی اتنی تکالیف والا معاملہ نہیں ہے، تو آپ ان کو دیکھ کر صبر کرو۔ داؤد علیہ السلام جب تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کی آواز پہاڑوں سے واپس آتی تھی، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ایک قصہ بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ بھی تھے، وہ اپنے محراب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محراب کا معنی ہوتا ہے حرب کی جگہ، جہاں سے بیٹھ کر انسان جو آپریشن روم ہوتا ہے جو جہاد کے لیے، اس کو محراب کہتے ہیں۔ تو وہاں پر اچانک 2 آدمی آگے کہنے لگے جی ہمارا
فیصلہ کریں وہ دیواریں پھلانگ کر آئے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے جی یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہی دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے ایک بھی مجھے ہی دے دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے اس نے زیادتی کی ہے آپ سے دمبی مانگ کر۔ تو اس پر بڑے آڑے ٹیڑے واقعات بیان کیے ہیں بنی اسرائیلی واقعات، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی شان کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کی سینکڑوں لونڈیاں اور بیویاں تھیں، تو کہتے ہیں جناب ایک آدمی تھا اور اس کی بیوی ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں کو جہاد پر بھیج دیا اور وہاں جا کر وہ شہید ہو گیا، تو اس کی بیوی قابو کر لی۔ یہ بالکل پہلی بات تو یہ کہ سند ان کی درست نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام کی شان کے خلاف ہے، اور تیسری بات یہ کہ جس کے پاس اتنی عورتیں ہوں ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کرنے کی۔ یہ سب باتیں غلط ہیں جو تفاسیر میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ان کے بیٹے داؤد کے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ گھوڑے پال رکھے تھے، اور گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے ایک دن ان کی نماز لیٹ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ذبح کر دو، ان کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہو گئی ہے۔ یہ ایک آیت ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک جسم پھینک دیا، تو یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ نعوذ باللہ جادو تھا، اور جس کی وجہ سے وہ حکومتیں قائم کرتے تھے، چلاتے تھے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ یہ آیت اس کی زیادہ وضاحت احادیث میں نہیں آئی، تو جتنے قدر اس میں معلومات ہیں ہمیں اتنے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ شیاطین جن ان کے تابع تھے اور ان سے وہ کام لیتے تھے۔ کسی کو کہتے چل غوطہ لگا کے ہیرے نکال، موتی نکال، اور دوسرے چل تو بلڈنگ بنا، چل تو کھانا پکا، یہ سب کام ان کے لیے وہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ یا اللہ ایسی بادشاہی دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا آگے سے شیطان گزرنے لگا، تو ان کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا اس کو۔ تو ساتھی پوچھنے لگے جی حضرت نماز میں آپ آگے بڑھے تھے، کیا ہوا تھا؟ فرمایا میں نے شیطان پکڑا تھا، تو دل میں سوچا کہ اس کو میں پکڑ کر رکھتا ہوں اور نماز کے بعد اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں گا، اور انصاریوں کے بچے اس کے ساتھ اٹکیلیاں کریں گے۔ لیکن مجھے یاد آیا کہ میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملے، تو انہوں نے جن پکڑے میں بھی پکڑ لوں تو یہ تھوڑی ان کی مشابہت ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگ دعا بھیجتے ہیں اللہ آپ کو سلیمان جیسی حکومت علیہ السلام جیسی حکومت دے، اور یوسف علیہ السلام جیسا حسن دے، اور فلاں جیسا یہ دے۔ یہ باتیں درست نہیں، اس طرح کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ان کو بیماری آئی، شدید تکلیف آئی، پھر ان کے جو بیویاں تھیں اکثر چھوڑ گئیں، تھوڑی رہ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ یہ پاؤں زمین پر مارو پانی نکلے گا، اس کے ساتھ نہائیں بھی اور اس کو پئیں بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو غصے میں آ کر بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو سزا دینے کا کہا تھا کہ میں تجھے کوڑے ماروں گا، تو کہا کہ ایک جھاڑو پکڑیں، اس میں اتنے تنکے ہوں جتنے کوڑے آپ نے مارنے تھے، تو جھاڑو ایک ہی بار مار دیں، تو آپ کا غصہ اور آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی جو بیچاری آپ کی خدمتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ہلکا سا قصہ ہے۔ بعد میں جہنمیوں کا آپس میں لڑنا، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تھوڑا سا جنتیوں کا تذکرہ آنے کے بعد جہنمیوں کا آپس میں لڑنا، ان کا تذکرہ ہے۔ جہنم میں ہوں گے اور وہاں ان کو گرم پانی دیا جائے گا الیاذ باللہ، اور پیپ پینے کے لیے دی جائے گی، اور اس طرح کے کھانے اور پینے کی چیزیں دی جائیں گی۔ تو جب بھی نیا لوگ آئیں گے جہنم میں، پہلے کہیں گے تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، اور ظالمو تم نے ہمیں یہاں بھیجا، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہوتے تھے جن کو ہم بڑے برے سمجھا کرتے تھے، بڑے برے لوگ ہیں، وہ کہاں گئے؟ تو اس طریقے سے ان کا آپس میں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ ان کا آپس میں جھگڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آخر میں، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ تو شیطان کا تکبر کر لینا اور کہنا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور وہ کہتا ہے کہ میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ کہتا ہے میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو مجھے کیا فکر ہے، تجھے اور تیرے ساتھیوں کو سب کو چولہے میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ زمر کا معنی ہوتا ہے زمرتن کی جمع زمر، گروہ، زمرتن گروہ، زمر کئی گروہ، تو جہنمی اور جنتی گروہ گروہ بن کر جائیں گے، اس وجہ سے اس کا نام یہ ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، اور کافروں کی یہ عادت ہے کہ ہم اپنے جو ولی ہیں ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اپنے ولی یا اپنے بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، جو بھی اس کو پکارتا ہے، کسی قسم کے ایسے ذرائع کی ضرورت نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے کھانے دانے کا انتظام کیا ہے، تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، اور اللہ نے آپ کو 3 پردوں میں پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر بھی آج کل کہتے ہیں کہ بچہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، اور قرآن نے ایسا آیت میں جو آیت نمبر 6 ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑی دعائیں کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، شاید کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ 4 دن کی موج ہے، کر لو، آخر میں تمہارے لیے جہنم ہی ہوگی۔ اور اس کے بعد کچھ نیک لوگوں کے تذکرے ہیں کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے، اور کچھ توحید کا تذکرہ ہے، اور وہ لوگ جو طاغوت سے بچنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ میرے بندوں کو بشارت دے دو جو میری بات سن کر احسن طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جب بھی درس سنو اس پر عمل کرو اور احسن طریقے سے عمل کرو، جگاڑ نہ کرو، جان نہ چھڑواؤ، تو اللہ تعالیٰ اور ہدایت کے دروازے کھولتے چلا جاتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، لیکن اگر آنے والی ہدایت اور درس کی ناقدری کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کے اسباب کو دور کر دیتا ہے، الیاذ باللہ۔ آخر میں قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ قرآن ہے، عربی زبان میں ہے، کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک مثال بیان کی، یہ بتاؤ کہ ایک غلام 2-3 آقاؤں کا ہو اور دوسرا غلام صرف ایک آقا کا ہو، تو تم کون سا غلام بننا پسند کرو گے؟ اب ایک آدمی 3 آقاؤں کا ہے، اس نے کہا کپڑے دھو کر آیا، تو اس نے کہا یہ کرو، اس نے کہا وہ کرو۔ ہر ایک کو اپنی خدمت چاہیے، اس کو اس بات سے غرض نہیں کہ وہ تھکا ہوا آیا ہے یا پہلے کیا کرتے ہوا آیا ہے۔ تو اس کی بجائے اگر ایک ہی آقا کا غلام ہے اور وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اب آرام کا وقت ہے، میں نے اس کو بہت کام لیا ہے اس سے، اب اس کو آرام کرنا چاہیے، تو ایک آقا کا غلام جو ہوتا ہے وہ سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ کئی آقاؤں کا غلام جو ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ایک رب کے غلام بننا اور کئی معبودوں کا غلام بننا، اس میں اتنا ہی فرق ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اس کے بعد سورہ زمر کا کچھ حصہ اگلے پارے میں ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عرض کریں گے۔